پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اسرائیل کا اہم شہر ایران کے نشانے پر، ایرانی عوام اور افواج شدید مشتعل، حالات انتہائی کشیدہ۔ ایران اسرائیل پر خطرناک حملے کے لیے تیار، اسرائیل کو بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی کی بھی اسرائیل کو تگڑا جواب دینے کی دھمکی۔ اسرائیل میں فوج اور سیکیورٹی ہائی الرٹ، اقوام متحدہ کی ایران کو صبر اور حوصلے سے کام لینے کی تجویز۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ ایران کے معتبر ترین سائنسدان کو یک موت کی آغوش میں اتار دیا گیا۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین، ایرانی سائنسدان کے قتل کے بعد خطے کو جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ جنرل سلیمانی کے بعد محسن فخری زادے کا قتل ایران کو جنگ پر اکسانے کی کوشش ہے۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ایرانی عوام اور دفاعی اداروں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، جس کے بعد ایران کی جانب سے اسرائیل کے اہم ترین شہر اور اس میں واقع بندرگاہ کو نشانہ بنانے کی بات کی گئی ہے، اور اس بار ایران اسرائیل کو تگڑا جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران کے مشہور اخبار کیہان نے حکومت کو تجویز پیش کی ہے کہ اگر اسرائیل نے جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کو قتل کیا ہے تو اس کی حیفا میں واقع بندرگاہ پر حملہ کر دیا جائے۔ شائع شدہ ایک مضمون میں ایران کو اسرائیل کے خلاف جارحانہ رد عمل کا مشورہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا میں واقع تنصیبات کو نہ صرف تباہ کر دیا جائے بلکہ اس کو بھاری جانی نقصان بھی پہنچایا جائے۔ اخبار میں شائع ہونے والے مضمون میں کہا گیا کہ ماضی میں بھی ایران کی نامور شخصیات کو اسی طرز کے حملوں میں قتل کیا گیا، لیکن ایران کی جانب سے کوئی سخت جواب نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے جہریت کا رستہ ترک نہیں کیا۔ مضمون میں مزید لکھا گیا کہ اگر اسرائیلی شہر حیفا پر حملہ کیا جائے اور اس حملے میں بڑی تعداد میں لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے زبردست جواب ہوگا، کیونکہ امریکہ، اسرائیلی نظام اور ان کے ایجنٹ کسی بھی طرح جنگ اور فوجی محاذ آرائی کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مضمون میں یہ بھی کہا گیا کہ بحر متوسط کے کنارے واقع حیفا کی بندرگاہ پر حملہ عراق میں امریکی فوجیوں پر ایران کے بیلسٹک میزائلوں سے حملے سے شدید تر ہونا چاہیے۔ دوستو، خیال رہے کہ رواں سال جنوری کے اوائل میں بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نزدیک امریکہ کے ڈرون حملے میں القدس فورس کے سابق کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی ہلاک ہو گئے تھے، جس کے رد عمل میں ایران نے عراق میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ کیا۔ گزشتہ روز ایرانی پارلیمان کا بند کمرے میں اجلاس بھی ہوا، جس کے بعد ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا ہے کہ ایران کے دشمنوں کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ انہیں فخری زادہ کے قتل پر پچھتانا پڑے۔ انہوں نے ایران کے سرکاری ریڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ دشمن کو سخت جواب دیا جائے گا تو اسی صورت میں ہی وہ پچھتائے گا۔ محسن فخری زادے کے قتل کے بعد ایرانی میڈیا نے فخری زادہ کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا، بلکہ کہا کہ وہ ایک سائنسدان تھے اور حالیہ ہفتوں میں ملک میں بننے والی کووڈ-19 ٹیسٹنگ کٹس بنانے کے لیے تحقیق کر رہے تھے۔ لندن کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ماہرین کے مطابق اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ محسن فخری زادے کو اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ ایران کے سینئر ترین ایٹمی سائنسدان تھے اور ان کے جانے سے ایران کے ایٹمی پروگرام میں خلل پیدا ہو گیا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ ایران کا جوہری پروگرام اب اس نقطے سے کہیں آگے نکل چکا ہے جب یہ کسی ایک فرد پر منحصر ہوتا۔ مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ فخری زادہ پر جب حملہ کیا گیا تو ان کے ساتھ کئی باڈی گارڈز تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کتنا سنجیدہ تھا۔ چنانچہ ان کے قتل کے پیچھے موجود محرکات ایران کی جوہری سرگرمیوں کی بجائے سیاسی حقائق سے زیادہ منسلک نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس حملے کے پیچھے دو ممکنہ محرکات سے زیادہ قابل غور ہیں۔ پہلا یہ کہ ایران اور نئی امریکی انتظامیہ کے درمیان تعلقات کی ممکنہ بہتری کو خطرے میں ڈالا جائے، اور دوسرا ایران کو رد عمل پر اکسانا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اس قتل پر اپنے پہلے بیان میں کہا کہ دشمن تناؤ سے بھرپور وقت سے گزر رہے ہیں۔ جیسا کہ عالمی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ان دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ جب حسن روحانی ایران کے دشمنوں کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ صاف طور پر ٹرمپ انتظامیہ، اسرائیل اور سعودی عرب کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔
اسرائیل اور سعودی عرب دونوں ہی مشرق وسطی میں سیاست کی بدلتی لہر اور نو منتخب صدر جو بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے پر خطے کی سیاست پر ہونے والے اثرات کے بارے میں فکر مند ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو اور سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان کے درمیان نیوم میں ہونے والی مبینہ خفیہ ملاقات میں ایران سے متعلقہ معاملات بھی زیر بحث آئے، اور پھر چند روز قبل یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے بحیرہ احمر کے قریب واقع شہر جدہ میں سعودی تیل کمپنی ارامکو کی ایک تنصیب پر حملہ کیا گیا۔ یہ سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنانے کا موقع بھی ہو سکتا ہے۔ ایران میں سخت گیر اخبارات نے حوثیوں کی جانب سے اس حملے کے بارے فخریہ انداز میں بات کی۔ ان کے مطابق یہ ایک اسٹریٹجک اقدام تھا جس کا وقت سعودی اور اسرائیلی ملاقات کے ساتھ ہم آہنگ رکھا گیا تاکہ سعودی حکام کو پیغام دیا جا سکے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں، اور اس حملے پر سعودی غصے میں امریکی بھی شریک نظر آئے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس حملے کے نتیجے میں ایرانی سائنسدان کو قتل کیا گیا تھا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے اپنی کتاب دی روم ویئر اٹ ہیپنڈ میں بتایا کہ کیسے ٹرمپ انتظامیہ ایران کی جانب سے حوثیوں کی حمایت کو مشرق وسطی میں امریکی مفادات کے خلاف مہم کے طور پر دیکھتی ہے۔ نیوم میں ہونے والی یہ مبینہ ملاقات اطلاعات کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کروائی تھی، جو حال ہی میں قطر اور متحدہ عرب امارات کے دورے پر آئے تھے، جہاں ایران گفتگو کا مرکزی نقطہ تھا۔ دوستو، ایک امر یہ بھی ہے کہ امریکی میڈیا کے مطابق 2 ہفتے قبل صدر ٹرمپ نے اپنے سینئر مشیروں سے پوچھا کہ کیا ان کے پاس ایران کی مرکزی جوہری سائٹ پر فوجی حملے کا آپشن موجود ہے یا نہیں، جس سے لگتا ہے کہ ٹرمپ جاتے جاتے بھی ایران کے ساتھ مارکا آرائی چاہ رہے ہیں۔ جنوری میں صدر ٹرمپ نے عراق میں ایران کے صف اول کے فوجی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو ایک ڈرون حملے میں ہلاک کرنے کے بارے میں فخر کا اظہار کیا تھا، جسے بعد میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے غیر قانونی قرار دیا۔ ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان قاتلانہ حملوں کی امریکی صدر کی جانب سے یکسر مخالفت نہیں کی جاتی۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے اسرائیل کو فخری زادہ کی ہلاکت کا ذمہ دار قرار دیا، اور واقعتاً کئی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو دنیا کے ان رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے براہ راست اس سائنسدان کے بارے میں بات کی تھی۔ ادھر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے فخری زادہ کی ہلاکت کے ذمہ دار افراد کے لیے یقینی سزا کا عزم ظاہر کیا ہے، جبکہ ایران کی مصالحتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ناکامیوں کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی انٹیلیجنس اداروں کو دراندازوں اور غیر ملکی جاسوسوں کا پتہ لگا کر ایسی قاتلانہ ٹیموں کی سرکوبی کرنی ہوگی تاکہ مستقبل میں ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔ دوستو، اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔